السلام علیکم بوائز. کیا آپ بھی لاسٹ ایئر 9th کلاس کی میتھ میں آنے والی سپلی سے پریشان ہیں؟ تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کو چند ایسے سوالات اور تعریفیں بتاؤں گا کہ جن کو آپ 4 دنوں میں آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں. جب آپ یہ سوالات تیار کر لیں گے تو پھر بالکل بھی چانس نہیں ہے کہ آپ سپلی والے پیپر میں پھر فیل ہو جائیں، بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 50 سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور سوالات اتنے آسان اور مختصر ہیں کہ آپ ان کو 4 دن میں 2 دفعہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو چند ایک لانگ بھی بتا دوں گا جن کو آپ پریپیئر کر کے 65+ تک مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے لسٹ آف کوسچنز کی طرف چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 سے آپ ایکسرسائز 1.1، 1.2، 1.3 کمپلیٹ سولو کریں گے. ان میں بہت ہی ایزی کوسچنز ہیں اور چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں. اس چیپٹر کی ایکسرسائز 1.4 سے آپ جسٹ کوسچن نمبر 1 سولو کریں گے. پھر ایکسرسائز 1.5 سے آپ نے کوسچن 1 اور کوسچن 2 سولو کرنا ہے. ایکسرسائز 1.6 آپ سولو کریں گے لانگ کوسچن کے لیے. اس کے بعد آپ ایکسرسائز 1 ریویو ایکسرسائز 1 کا کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 5 تک سولو کریں گے. پھر آپ نے سمری لازمی طور پر پوری تیار کرنی ہے. اس کے بعد آ جائیں گے آپ چیپٹر نمبر 2 پر. یہاں سے ایکسرسائز 2.1، 2.2، 2.3، 2.5 اور ایکسرسائز 2.6 کا کوسچن نمبر 1 کریں گے اور کوسچن نمبر 5 کا پارٹ 1 اور 2 سولو کریں گے. پھر آپ چلے جائیں گے ریویو ایکسرسائز 2 پر، جس کا آپ کوسچن نمبر 1 اور 2 سولو کریں گے. اس کے بعد آپ نے اس کی سمری اچھے سے تیار کرنی ہے. چیپٹر 3 سے آپ ایکسرسائز 3.1 کا کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن 4 تک سولو کریں گے. پھر آپ ریویو ایکسرسائز 3 میں سے کوسچن 1 سے لے کر کوسچن 3 تک سولو کریں گے اور پھر آپ نے اس کی سمری اچھے سے تیار کرنی ہے. پھر آپ چیپٹر 4 پر آ جائیں گے. وہاں سے آپ نے ایکسرسائز 4.3 مکمل سولو کرنی ہے. ایکسرسائز 4.4 کا جسٹ کوسچن نمبر 1 سولو کرنا ہے. پھر آپ ریویو ایکسرسائز 4 میں سے جسٹ کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 تیار کریں گے. اس کے بعد اس چیپٹر کی سمری اچھے سے یاد کرنی ہے. پھر آپ نے چیپٹر نمبر 5 پر چلے جانا ہے اور اس کی جسٹ ریویو ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر 1 اور 2 سولو کرنے ہیں اور پھر آپ اس کی سمری اچھے سے یاد کریں گے. پھر آپ نے چیپٹر نمبر 6 پر چلے جانا ہے. اس کی بھی جسٹ ریویو ایکسرسائز کا ایک ہی کوسچن نمبر 1 آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے. پھر چیپٹر 6 کی سمری تیار کریں گے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے چیپٹر نمبر 7 پر، جس کی ایکسرسائز 7.2 کمپلیٹ سولو کرنی ہے اور ایکسرسائز 7.3 بھی مکمل طور پر حل کرنی ہے. پھر آپ جائیں گے ریویو ایکسرسائز 7 پر اور اس کا کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 3 تک آپ نے سولو کرنا ہے. پھر آپ نے اس کی سمری اچھے سے تیار کرنی ہے. اس کے بعد ہم کریں گے چیپٹر نمبر 8 کی ایکسرسائز 8.1 جو کہ ہم نے کمپلیٹلی سولو کرنی ہے. پھر ریویو ایکسرسائز 8 میں سے جسٹ کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 سولو کرنا ہے اور پھر ہم سمری زبانی تیار کریں گے بہت اچھی طرح سے. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے چیپٹر نمبر 9 پر. وہاں سے ایکسرسائز 9.1 کمپلیٹلی سولو کرنی ہے. 9.3 کا جسٹ کوسچن نمبر 1 سولو کریں گے اور ریویو ایکسرسائز 9 بھی مکمل طور پر سولو کرنی ہے. پھر ہم اس کی سمری تیار کریں گے. پھر ہم نے چیپٹر نمبر 10 پر چلے جانا ہے، جہاں سے جسٹ ہم اس کی سمری ہی تیار کریں گے، باقی اور کوئی چیز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیپٹر نمبر 11 میں سے بھی جسٹ آپ نے سمری زبانی یاد کرنی ہے. پھر چلے جائیں گے چیپٹر 12 پر. یہاں سے تھیورم 12.1 اور تھیورم 12.2 اچھے سے تیار کرنا ہے اور سٹوڈنٹس ان کی لکھ کر پریکٹس کرنی ہے اور ڈائیگرام فگر 2-3 دفعہ بنانی ہے.
پھر آپ چلے جائیں گے ریویو ایکسرسائز 12 پر، جو کہ آپ نے مکمل یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ سمری اچھے سے تیار کریں گے۔ چیپٹر 13 پر ریویو ایکسرسائز 13 کا جسٹ کویسچن نمبر 1 ہم سولو کریں گے، اور پھر ہم چلے جائیں گے اس چیپٹر کی سمری پر، جو کہ ہم نے زبانی اچھے سے تیار کرنی ہے۔ چیپٹر 14 میں سے ریویو ایکسرسائز کا ریویو ایکسرسائز 14 کا کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 سولو کریں گے، باقی کوئی کویسچن اس کا حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اس کی سمری اچھے سے تیار کریں گے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 15 میں سے ریویو ایکسرسائز 15 کا جسٹ کویسچن نمبر 1 سولو کیا جائے گا، پھر ہم اس کی سمری اچھے سے یاد کریں گے، پھر آ جائیں گے ہم چیپٹر 16 پر۔ چیپٹر 16 میں سے بھی ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہم نے چیپٹر 15 سے کیا ہے، مطلب ریویو ایکسرسائز 16 کا جسٹ کویسچن نمبر 1 تیار کریں گے اور اس کی سمری اچھے سے یاد کر لیں گے۔ پھر ہم آ جائیں گے لاسٹ چیپٹر 17 پر، یہاں سے جسٹ ہم نے ریویو ایکسرسائز اچھے سے سولو کرنی ہے اور سمری کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے، انتہائی مختصر جو ہے نا سوالات آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور ان کا ایگزام میں آنا 100% شور ہے۔ یہ سوالات نہ صرف ایم سی کیوز کے اندر آئیں گے، بلکہ یہی سوالات آپ کو شارٹ کویسچنز کے اندر نظر آئیں گے، اور ان میں سے بہت سارے لانگ کویسچن کا حصہ بننے کا چانس بھی ہے، لہٰذا ان میں سے آپ نے کسی بھی سوال کو سکپ نہیں کرنا۔ پہلے 2 دن آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیں، اگلے 2 دن آپ ان کی ریہرسل کریں، بار بار ان کو دہرائیں، بار بار اپنے آپ کا ٹیسٹ لیں اور بار بار جوابات چیک کریں۔ امید ہے آپ 3rd ڈے ہی ان کے ماہر ہو جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کو ان کی تیاری کا مکمل یقین ہو جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لانگ کویسچن کی ایک سمارٹ اور مختصر سی لسٹ دوں گا، تو اس میں سے وہ چند لانگ آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینے ہیں۔ جب آپ وہ لانگ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کا لانگ کویسچن والا حصہ بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا، تو آپ اور نہیں تو 65 سے اوپر تک نمبر آسانی سے سیکیور کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس پیپر سولو کرتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھا کریں۔ جب آپ ایم سی کیوز کو ایک دفعہ ریڈ کرنے لگتے ہیں تو ریڈ کرتے ہوئے جو ایم سی کیو آپ کو اچھے سے آتا ہو اس کا نشان ساتھ ساتھ لگاتے جایا کریں، تاکہ اس ایم سی کیو کو دوبارہ ریڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کے بعد ان ایم سی کیوز کو ریڈ کیا کریں جو تھوڑی بہت توجہ کے ساتھ آسانی سے حل ہو جائیں، جن پر زیادہ سر کھپائی کرنے کی ضرورت ہو انہیں پہلی دوسری اٹیمپٹ میں ریڈ نہ کیا کریں۔ دوسری اٹیمپٹ میں جسٹ وہ ایم سی کیوز ریڈ کرنے ہیں جو 1 یا 2 دفعہ توجہ سے پڑھنے سے آپ سولو کر سکیں۔ جب دوسری اٹیمپٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اب جو مشکل ایم سی کیوز بچ جائیں گے، جتنا ٹائم آپ کے پاس باقی ہو انہیں غور سے آپ نے سولو کرنا ہے، اور آخر پر اگر بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تکا لگا دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح لانگ کا بھی سیم معاملہ ہے کہ اگر آپ کو لانگ نہیں آتا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھئی لانگ چھوڑ کر آ جائے، نہ آپ نے کویسچن کا نمبر رائٹ کرنا ہے، ادھر جو ڈیٹا دیا وہ رائٹ کر دینا ہے، کوئی فارمولہ وغیرہ کوئی تعریف وغیرہ اس سے متعلقہ جو آتی ہے چھوٹا موٹا الٹا پلٹا کوئی نہ کوئی سٹیپ جو ہے نا آپ ضرور رائٹ کر دیں گے۔ امید ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا اور ایگزامینر آپ کو کچھ نہ کچھ نمبر دے دے گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اس سال آپ کی میتھ کے اندر بالکل بھی سپلی نہیں آئے گی، اور جو سپلی آپ کی لاسٹ ایئر آ گئی ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ کلیئر ہو جائے گی۔ اپنا خیال کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔